ثنائے احمد مرسل ہے، مجھ سے بات کیا ہوگی۔ ثنائے احمد مرسل ہے، مجھ سے بات کیا ہوگی۔ وہ جس کے نام میں عظمت ہے، اس کی ذات کیا ہوگی۔ ہے نام محمد سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شیان محمد۔ شہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ ہے حب محمد ہی راہ حب الہی، ہے حب محمد ہی راہ حب الہی، محبوب الہی ہے حبیبان محمد۔ مشفق بھی ہے محسن بھی ہے، صادق بھی امین بھی، ہر بات محمد کی ہے شایان محمد۔ سرتابی فرمان محمد سے خبردار، سرتابی فرمان محمد سے خبردار، اللہ کا فرمان ہے فرمان محمد۔ دولت ہو اولاد ہو دل ہو کہ جگر ہو، دولت ہو اولاد ہو دل ہو کہ جگر ہو، بلال کی ہر چیز ہے قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے، جڑا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر۔ حمد و ثنا تو بعد کروڑہا رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میرے بھائی، میرے برادر، سرور کائنات دی ذات مقدسہ اور شخصیت مبارکہ نو خالق کائنات نے ہر لحاظ نال، ہر اعتبار نال اپنی مخلوقات دے وچوں سب نالوں افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بھی اعلی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صورت بھی اعلی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کردار بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے اطوار بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال دی ذات بھی اعلی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات بھی اعلی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی خطابت بھی اعلی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد دی امانت بھی اعلی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر دی سخاوت بھی اعلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی شرافت بھی اعلی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت بھی اعلی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی ریاضت بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی شجاعت بھی اعلی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو بھی اعلی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جستجو بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتار بھی اعلی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رفتار بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی بھی اعلی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بستی بھی اعلی ہے۔ اور آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا ذوق بھی اعلی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شوق بھی اعلی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن بھی اعلی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بھی اعلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن بھی اعلی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمال بھی اعلی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق بھی اعلی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عادات بھی اعلی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر کام ہی اعلی ہے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا پوری دنیا نالو نام بھی اعلی ہے۔ اور اس نام دا تذکرہ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سننا اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا تذکرہ قرآن تو سن دے جانا اور یاد آئے فقیہ المحدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما چھڑ دے نے۔ تو میرے آقا علیہ السلام دا قرآن دی اندر 4 جگہ تذکرہ ہوئے ہے۔ 4 قرآن دیا آیات میں عرض کرانگا۔ تو میرے بھائی میرے برادر جڑا ایک مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اپنی زبان چو نام لے گا تو اللہ ذوالجلال انہوں 50 نیکیاں عطا فرما دیں گے، کیونکہ محمد دے حرف کنے نے 5 نے کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام۔ آؤ ذرا غور فرما دے جانا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اتے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے کی نے رسول نے۔ آؤ میں اپنی بات شروع کرنے تو پہلے نا ایک مختصر جہا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تعارف کرواندہ جاواں۔ میرے نبی علیہ السلام دے ذاتی نام 2 نے، ایک محمد ایک
احمد صلی اللہ علیہ وسلام۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جڑے میرے نبی دے صفاتی نام نے، اگر اللہ دے نبی علیہ السلام نو انہاں دا تذکرہ کیتا جائے تو وہ صفاتی نام 200 نالوں زیادہ بنتے ہیں جنہ دا احادیث دے اندر اور قرآن دے اندر تذکرہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام نے فرما دیتا ہے، بخاری دے اندر ہوتا ہے صفحہ نمبر 501 جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 501 جلد نمبر 1، آمینہ دلال فرما دنے ان لی اسماء، میرے کئی نام نے، نمبر 1 انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ۔ ایک میرا نام ماہی بھی ہے، ماہی دے نام دا معنی کفر نو مٹان والا، کفر نو مٹان والا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، ایک میرا نام حاشر بھی ہے۔ حاشر کون ہوندہ ہے؟ یحشر الناس علی قدمی، جدے قدمہ دی اوپر کل قیامت والے دن ساری دنیا جمع ہوئے گی، تو وہ کون ہوئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ میں ہی ہاں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوندہ ہے جدے تو بعد کوئی نبی نہ آئے۔ اے جے میرے نبی دے کتنے پیارے نام نے، اے نہ درباراں تے جان آلے ہو، اے نہ مزاراں دے اتے سجدہ کرنا آلے ہو، چکن آلے ہو، دیکھو ذرا میرے نبی نے فرما دیتا کہ میں او حاشر ہاں کہ ساری دنیا میرے قدمہ تے کل قیامت نو جمع ہوئے گی۔ تے کیوں نہ پھر جناب اس پیر دا پلہ پھڑیے جڑا ساری دنیا دے پیران دا پیر ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی میرے برادر، آمینہ دلال علیہ السلام دا مختلف احادیث دے اندر جنہ نامہ دا تذکرہ ہویا، اللہ دے پیارے پیغمبر نو صادق بھی آنکھیا جاندہ ہے، امین بھی آنکھیا جاندہ ہے، حلیم بھی آنکھیا جاندہ ہے، شافع بھی آنکھیا جاندہ ہے، مصفہ بھی آنکھیا جاندہ ہے، مصطفیٰ بھی آنکھیا جاندہ ہے، مجتبہ بھی آنکھیا جاندہ ہے، مہدہ بھی آنکھیا جاندہ ہے، سید و آدم بھی آنکھیا جاندہ ہے، قائد المرسلین بھی آنکھیا جاندہ ہے، امام النبیین بھی آنکھیا جاندہ ہے، حامل لواء الحمد بھی آنکھیا جاندہ ہے، ساقی کوثر بھی آنکھیا جاندہ ہے، حبیب اللہ بھی آنکھیا جاندہ ہے۔ تے جے قرآن دا ذکر کریے، قرآن دا مطالعہ کریے، تے قرآن دے اندر جس اللہ دو جلال نے جنہ نامہ تو میرے نبی نو پکارے ہیں، انہاں چو چاند مشہور ترین نام اے فرمایا رحمت للعالمین، تے دوسرا نام خاتم النبی، تے تیسرا نام کافت للناس، تے چوتھا نام شاہدن، تے پنجواں نام مبشرن، تے چھواں نام نذیرن، تے ستواں نام داعین الاللہ، تے اٹھواں نام بے اذنہ سراجا و منیرا۔ اے میرے نبی دے نام سراج منیرا، اور قرآن دا مطالعہ کردہ جا میرے نبی دے نامہ دا تذکرہ ملے گا، کتے اللہ ذو جلال نے نبی نو حریصن کہہ کے پکارے ہیں، کتے رؤوفن کہہ کے پکارے ہیں، کتے رحیمن کہہ کے پکارے ہیں، کتے النبی کہہ کے پکارے ہیں، کتے الامی کہہ کے پکارے ہیں، کتے رسول دے نا تو پکارے ہیں، کتے یاسین دے نا تو پکارے ہیں، کتے مزمل دے نام تو پکارے ہیں، کتے مدثر دے نام تو پکارے ہیں، کتے یتیم دے نام تو پکارے ہیں، تے کتے قرآن اعلان کر رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما
اللہ نے قرآن دے اندر نبی دے نام لے کے پکارے ہے تو میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال علیہ السلام دے نام دا تذکرہ کیتا جائے تے بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن میں آج ایک ہی نام دا تذکرہ کروں گا، وہ نام کی ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ اور آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام کنے رکھے ہے؟ لوگو تیرا تے میرا نام کسے رکھنا ہوئے، دادا رکھ دے، نانا رکھ دے، دادی رکھ دیے، نانی رکھ دیے، ماما رکھ دے، چاچا رکھ دے، بھائی رکھ دے، جناب برادر اللہ رکھ دے، ادھروں جناب فلاں رکھ دے، فلاں رکھ دے، تے کسے دا نام کوئی رکھ دے، کوئی رکھ دے، کنبے قبیلے دے وچوں جڑا سردار ہے او رکھ دے۔ میں صدقے تے قربان جاواں نبی دیاں عظمتاں تو، نبی دا نام بھی اعلی، نبی دی ذات بھی اعلی تے نبی دی بات بھی اعلی تے نبی دا نام ایڈا پیارا اللہ ذوالجلال خود رکھے ہے۔ جدو نام دی واری آئی تے اللہ دے پیارے پیغمبر اجے جناب اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نے تے کسے بڑی پیاری بات کی تھی، اجے شکم مادر چ ہے سن پیغمبر، اجے شکم مادر چ ہے سن پیغمبر، کئی واری ستیا ہویا خواب اندر، مائی آمنہ نو بتایا گیا سی، مائی آمنہ نو بتایا گیا سی، قدرتوں اے سبق پڑھایا گیا سی، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھی، تو اس لڑکے دا نام محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ السلام۔ چنانچہ جدوں سوہنا دنیا تے آیا، چنانچہ سوہنا جدوں دنیا تے آیا تے سوہنے نے نا پھر محمد ہی پایا، بڑائی نیارا ہے نام محمد، بڑائی پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ اتنا پیارا نام ہے، مائی آمینہ نو خواب دے اندر دس دیتا گیا ہے، نی مائی آمینہ جدوں تیرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے گا، یہ بیٹا معمولی نہیں ہوئے گا، سید الامم ہوئے گا، امتاں دا سردار ہوئے گا، انبیاء دا سردار ہوئے گا، اس بچے دا نام رکھنا ہے تے محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ ادھر سردار عبد المطلب نے غور کر دے جانا، انہاں نو بھی جناب سحری دے وقت خواب ہوندی ہے کہ میری پشت دے وچوں ایک زنجیر نکل دی ہے، ایک سرا مشرق وال جاندا ہے، ایک مغرب وال جاندا ہے، ایک آسمان وال جاندا ہے، ایک زمین وال جاندا ہے، تے ایدیاں شاخاں پوری دنیا تے پھیلیاں نے، خواباں دی تعبیر کرن والے دے کول جاندے نے، تعبیر کرن والے تعبیر کردے نے۔ سردار عبد المطلب تیرے خواب دی تعبیر اے تیرے گھر دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا، یہ دی تعریف مشرق والے کرنگے، یہ دی تعریف مغرب والے کرنگے، شمال والے کرنگے، جنوب والے کرنگے، آسمان والے کرنگے، زمین والے کرنگے، اور جناب مکے دے کئی لوگ انہاں دیاں جناب جڑا کٹن دی کوشش کرنگے، انہاں دی توہین کرن دی کوشش کرنگے، یہ نام مٹان دی کوشش کرنگے، جتنا ہی نام مٹان دے جانگے اللہ اونی ہی عظمتاں عطا کر دے چلا جائے گا۔ تے سردار عبد المطلب نو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں بیٹے دا نام کی رکھنا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماتے جانا، عرض کردہ چلا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ ہن جناب والی میرے نبی دنیا تے آئے تے 7واں دن، کنواں دن
تے ابراہیم نبی دی سنت دے مطابق عقیقہ کیڑے دن دا، حجامت کیڑے دن دی، ختنے کیڑے دن دے، تے جے والاں دے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے تے کیڑے دن؟ جتھے آندے نے حضرت ہن بچیاں دی چھٹی دا مسئلہ ہے تے لہذا اداں کر لو کہ انہوں جناب 10ویں دن کر لو، کیوں جی ہو سکتا ہے؟ تے کئی آندے نے نہیں جی 7ویں دن دے وچ وچ کرنا ہوندا ہے، حالانکہ میرے نبی دی سنت کیڑے دن میں؟ 7ویں دن، 7ویں دن ہی سارے کام کرنے نے، حجامت بھی 7ویں دن تے اس تو بعد جناب ختنے بھی، تے جے نام رکھنا ہے پھر بھی، وہ بولو پھر بھی 7ویں دن، تے جے دعوت کرنی ہے پھر بھی، اے دیکھو ہون نہ بولو ہے، وہ نام مولویوں نے سدیو گھر بابا جی کھانا کڈو نہ سدیو، لیکن جناب عقیقہ دعوت جیڑی ہے کیڑے دن؟ 7ویں دن جناب، 7ویں دن ہی میرے نبی دی سنت ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر او کیڑا اسلام ہے، کیڑا عمل ہے جنہوں اسی اپنی مرضی نال چینج کر سکتے؟ ہن دسو ذرا، حج جیڑا ہے وہ جس دن مقرر ہے تے مہینہ کیڑا ہے؟ کیوں جی مہینہ کیڑا ہے؟ ذوالحجہ ہے نا، اسی تے جناب ربیع الاول نوں رکھ لئیے اج، پھر کیوں جی اج دا دن آندے دے نا بھی سب نالوں ول ہے، ربیع الاول دا جو مہینہ ہویا میرے نبی دی آمد ہوئی اس مہینے، مہینہ سب نالوں ول ہے، تے کیوں نہ ہوئے آپاں حج ہی ربیع الاول نوں کر لئیے؟ اللہ تے قربانی جیڑی ہے میرے نبی نے جیڑی فرض فرمائی ساڑی ہر امت دے فرض دے اوپر، جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، کیڑا دن بندا ہے؟ 10 ذوالحجہ دا، تے جی آپاں ربیع الاول دے مہینے رکھ لئیے، کیوں بھی ہو سکتا ہے کام؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کہ تانوں سمجھانا چاہنا ایک مسئلہ، ہن کئی بندے پتہ کی کردے نے، فوتگی ہو گئی تے ایک جناب ہے تیجا، ایک سات ہے تے ایک کی ہوندا ہے گاں چلیسواں ہوندا ہے، آندے نے لو جی ہن چلیسواں جیڑا ہے اپنے حساب نال سیٹ کر لو، اینوں 30ویں دن کر لو، کیوں بھی جے اے میرے نبی تو ثابت ہوندا، کوئی نیکی والا کام ہوندا تے کوئی فرض ہوندا، کوئی سنت ہوندی، کوئی چلیسواں تے اسی نام رکھیا 30ویں دن ہو سکدا سی؟ وہ بولو ہو سکتا سی؟ اج دا جمعہ دے دن لا لو، تسی آکھو جناب جمعہ میرا رہ گیا تے ہن حضرت سانوں ہفتے نوں پڑھا دیو، کیوں بھی ہو سکتا سی؟ کام تے نیکی والا ہی ہے نا۔ دیکھو جی تہاڈا جو جمعہ رہ گیا تسی کہو حضرت صاحب گل اس طرح بھی جمعہ مینوں اگلے دن پڑھا دیو، کیڑی گل ہے؟ مسئلے ہی 4 سننے نے نا، آواز ہی سننی ہے، قرآن ہی سننا ہے، خطاب سننا ہے، گفتگو سننی ہے، قرآن سننا ہے، حدیث ہی سننی ہے نا، تے کیڑی گل ہے اگلے دن جناب جمعہ پڑھا دیو؟ تو میرے بھائی میرے برادر ہے بات نہیں، جی اللہ ذوالجلال نے فجر دا وقت جس ٹائم مقرر کیتا ہے نماز ادوں ہی پڑھنی پے گی، جے زور دا وقت آ جائے نماز ادوں ہی پڑھنی پینی ہے، عصر مغرب عشاء حج عمرہ جتنے بھی نیکی والے اعمال نے جدو اللہ نے فرض کیتے، جنہ ایام دے اندر فرض کیتے انہاں مہینیاں دے اندر انہاں دناں دے اندر ہی کرنے پین گے، اور ہر کام او قابل قبول ہوئے گا جہدے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مور ہوئے گی، تے جس کام چ میرے نبی دی مور نہیں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ بات ہو رہی ہے ان 7ویں دن دی، تے سردار عبد المطلب نے نا ان 7ویں دن دعوت کر دیتی، قوم قبیلے والے سارے جناب دعوت کھان واسطے آ گئے، تے جناب کسے بڑی پیاری بات کیتی ہے، محمد دے چاچے کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام، جدو بھی نام آئے بار بار پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ السلام، محمد دے چاچے تے بابے تے تائے
محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا محمد دے دادا نو کہندے نے سارے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے ہیں جدو نا سنیا نا کہ محمد رکھیا تے پریشان ہو گئے میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا اے دادا نے سن کے تے اگوں سنایا دادا آندا جی میں اپنے جناب اس پوتے دا کی نام رکھیا محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ السلام تے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے ہن عربی زبان دے ماسٹر مائنڈ نے پتہ ہے انہاں نو عربی زبان دے ماہر نے جاندے نے عربی زبان نو انہاں دی مادری زبان ہی عربی ہے تے آندے نے محمد دا معنی ہے جدی ازہد تعریف کیتی جائے محمد دا معنی ہے جدی بار بار تعریف کیتی جائے محمد دا معنی ہے جدی سارا جاگی تعریف کری جائے ایک ہی تو نام رکھ لے ہے تے کہن لگے اے عبد عزا رکھ دو یا عبد مناتی اے پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے ایک ہی نام محمد انوکھا جے آئے صلی اللہ علیہ السلام آج تک اسی جناب نام سنیا ہی نہیں آج تک یہ نام سنیا ہی نہیں انوکھا جہا نام ہے جڑا تسی رکھ لیا تے بحث تکرار تو بچن واسطے نا سردار عبد المطلب نے بڑا پیارا جناب انداز اپنایا کہنے لگے بحث دا فائدہ کوئی نہیں تے انج کر دیاں کہ انہاں نو جناب محمد دا دیدار ہی کروا دنے صلی اللہ علیہ السلام اے دادا نے سنیا اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن سب نو لو اکھاں تے چکو میرے سوہنے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک کہ نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا تسی دسو تہاڈیاں کھریاں نی اکھاں محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا کسے گل دی دسو کسر رہی یا گویا کسے گل دی دسو کسر رہی یا گویا محمد دا مانا صفت کیتا ہویا کیسا پیارا نام ہے جا حسن محمد دے کیتے نظارے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے تے قرآن اعلان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے کی نے رسول نے آؤ میں دسنا چاہنا قرآن دے کس کس مقام دے ہوتے اللہ ذوالجلال نے لفظ محمد تذکرہ فرمایا غور کر دے جانا میرے بھائی میرے برادر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دا نمبر 1 اللہ ذوالجلال سورت آل عمران سپارہ 4 آیت نمبر 144 دے اندر آمینہ دلال دے نام دا تذکرہ فرما رہے ہیں اور کیسا پیارا نام ہے میرے نبی علیہ السلام دا جدا تذکرہ اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں نوٹ کر دے جانا قرآن اعلان کر رہے ہیں وما محمد الا کہ محمد فوت ہو گئے نے تے آؤ ہن اپنے آباؤ اجداد دے دین دی طرف واپس پلٹ چلیے
کیونکہ محمد فوت ہو گئے نے تے دین بھی مک گیا. آؤ اپنا ہن واپس اباؤ اجداد کے دین دے اتنے چل پئیے. تے اللہ ذو الجلال نے قرآن دا اے مقام نازل فرما دیتا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد کی نے اللہ دے رسول نے قد خلت من قبلہ الرسل. انہاں تو پہلے بھی نبی آئے تے گزر گئے, نبی آئے تے گزر گئے. اے دیکھو ذرا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. پتہ چلیا جڑا دنیا تے آیا ہے وہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا. ایک بندہ مینوں نا ویڈیو پہ بھیجدا ہے, وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی میلاد اس کر کے منانے ہاں کہ ساڈا جناب نبی فوت ہی نہیں ہویا, نبی زندہ ساڈا, اسی اس کر کے منانے ہاں. تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کرنا, قرآن اعلان کر رہے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل. جے اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے نا تے قرآن اعلان کر رہے ہیں انہاں تو پہلے جتنے نبی آئے سارے گزر گئے, چلے گئے. غور کرنا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. آؤ ذرا قرآن سننا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ترجمہ سننا جے ترجمہ سننا. فرمایا محمد اللہ دے رسول نے انہاں تو پہلے بھی نبی آئے گزر گئے, تو کیا اللہ دے نبی اگر فوت ہو جان یا فرمایا شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ تے جیڑا فرمایا اپنے دین تو پھر جائے تے فرمایا رب نو نقصان دا, جیڑا فرمایا دین چھڑ دے انہوں نقصان اپنا ہی ہونا, رب دا نقصان نہیں. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. آؤ ذرا لوگوں میں عرض کر رہے ہیں اللہ ذو الجلال نے اوپر اس مقام تے جدوں صحابہ دے حواس اڑ گئے, میرے نبی زخمی ہو گئے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. انہاں صحابہ دے زخماں تے مرہم لگان واسطے میرے نبی نے قرآن دا مقام اتارے ہیں اور اے لفظ اتارے ہیں جیتے نا تو فرمایا صحابہ دے دلان دے اندر ٹھنڈ پہ جائے. اور آؤ ذرا غور کر دے جانا قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذو الجلال قرآن دے دوسرے مقام دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دے نام دا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمایا ما کان محمد اور کہہ دیو صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سورۃ احزاب آیت نمبر 40 گھراں دے اندر ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھے آجے. فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ السلام ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تواڈے وچوں کسے دے باپ نہیں. اللہ آؤ قرآن دا اسلوب قرآن دا اصول یاد رکھنا.
اگر کوئی بندہ کسی دا بیٹا لیندا ہے انہوں کی آکھیا جاندا ہے؟ لے پالک۔ کی آکھیا جاندا ہے؟ لے پالک۔ تے قرآن دا فیصلہ ہے کہ او دی ولدیت چینج نہیں کر سکتا۔ او دے شناختی کارڈ، ڈاکومنٹس، جتنیاں بھی او دیاں اسناد نے، جتنے بھی کاغذات نے، انہاں دے اگر اپنا نام او دی ولدیت چینج کرے گا تے قرآن دے مطابق وہ جرم دار ہوئے گا۔ اصل باپ نو چینج کیتا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ تو اڈے چو کسے دے باپ نہیں لیکن اللہ دے کی نے؟ او بولو اللہ دے کی نے؟ رسول نے۔ وخاتم النبیین، تے نالے کی نے؟ او بولو کی نے؟ خاتم النبیین نے، یعنی نبیاں دا ایتھے آ کے خاتمہ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ ہن قرآن دا فیصلہ ساڈے آخری نبی تو بعد کوئی نبی آنا نہیں۔ تے جڑا ہن آکھے گا کہ آخری نبی تو بعد بھی جناب فلانا مجادی نبی ہے، فلانا اے نبی ہے، فلانا اے نبی ہے، تے پتہ ہے چلیا کہ وہ مسلمان کہلوانے دا حقدار نہیں۔ ساڈا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ ساڈے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں تو بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی جنہاں دے اوپر اللہ ذوالجلال نے مہر لگا دیتی وہ ساڈے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو مقام ہو گئے، ایک آل عمران، ایک سورت احزاب۔ ہن آؤ ذرا قرآن دا تیسرا مقام نوٹ فرما دے جانا۔ سورت نکل آئی جناب 26واں سپارہ ہے، سورت دا نام ہے سورت محمد۔ اللہ ذوالجلال نے اس سورت دا نام کی رکھ دیتا ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 26واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 2 قرآن اعلان کر رہا ہے والذین آمنوا، بڑی اہم ترین آیت ہے، آج دے خطبے دی اہم ترین آیت، نوٹ کرنا ذرا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ آؤ ہن اس آیت دا بڑا ہی پیارا ترجمہ سمجھ دے جانا۔ جی آج تسی اس آیت دا ترجمہ سمجھ گئے تے رب ذوالجلال دی قسم تہاڈی دنیا سنور جائے گی، آخرت اندر سرخرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں والذین آمنوا، اور جڑے لوگ، ترجمہ کرو میرے نال، جڑے لوگ، دعا فرمانا اللہ قرآن دا ترجمہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایویں جناب لوگاں نو جاہل بنانا پھرنا ہے تے آنا کہ قرآن دا ترجمہ صرف مولوی پڑھے، ایک عالم خطیب واعظ پڑھے تے جناب مقتدی جیڑا ہے جاہل بندہ ہے، دنیا دار جیڑا بندہ ہے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے تے استغفراللہ آندے کینے ہے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفراللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ تے قرآن آیا ساڈی رہنمائی کرنے واسطے، کی کرنا آیا ہے؟ رہنمائی کرنا آیا ہے۔ تے قرآن اعلان کر رہا ہے والذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، کی ترجمہ ہے دا؟ او بولو سمجھ نہیں آئی، کی ترجمہ ہے دا؟ پہلے نمبر تے اللہ انہاں نو کہہ رہا ہے جڑے ایمان لے کے آئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے ہون تو بعد کی کیتا ہے؟ نیک عمل کیتے۔ فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر فرمایا ایمان لے کے آئے اس چیز تے جو میں اپنے نبی محمد تے نازل کیتا ہے. آئے ہائے ہائے، لگدا سمجھ نہیں آئی. اللہ نے اپنے نبی تے نازل کیتا ہے، قرآن نازل کیتا ہے، تے میرے نبی دے اوپر اپنا فرمان نازل کیتا ہے. دو ہی چیزاں نازل کیتیاں نے، ایک قرآن ہے، دوسری اور بولو بولو، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے. آؤ ذرا قرآن دا ترجمہ میں کر رہا، نوٹ کر دے جانا. سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 2 سپارہ 26 قرآن دے اندر قرآن اٹھانا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اے رب دی طرف تو کی ہے، یعنی حق دو ہی چیزاں نے، ایک قرآن ہے، ایک میرے محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ نے اپنے نبی تے جو نازل کیتا ہے وہ حق ہے، تے نبی تے کی نازل کیتا ہے؟ بولو بولو، کی کیتا ہے؟ قرآن کیتا ہے. تے نبی دے اوپر جڑی حدیث اللہ ذو جلال نے نازل فرمائی، فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. آؤ ذرا لوگوں غور کر دے جانا، قرآن دے 3 مقام ہو گئے جنہ دے اندر اللہ ذو جلال نے لفظ محمد آکھے ہے. تے ٹوٹل کنی جگہ اللہ نے لفظ محمد قرآن چاکھے ہے؟ 4 جگہ. کنی مرتبہ ہو گیا؟ ہن آؤ ذرا چوتھی تے آخری مرتبہ سنو تے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جانا. اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے. سورت جناب علی فتح نکل آئی سپارہ 26. اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے، آیت نمبر 29 سپارے دی سورت دی آخری آیت. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس مقام دے اتے بھی اللہ ذو جلال نے اپنے نبی دا تعارف کروایا کہ میرا آخری نبی ہے، دا کی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے گل مک دی مقامہ اے وقت دا بھی دھیان رکھیو. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اتنا پیارا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ مکے والے جڑے نے نا ایک مرتبہ پریشان ہو گئے. کہن لگے اجلاس بلایا، بڑے بڑے عقل مند دانا فہم سمجھدار لوگ جڑے نے سیانے لوگ اجلاس بیٹھا تے کہن لگے جی گل اس طرح اسی بڑا ہی روک لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ توحید دا وعد نہ کرے. یہ جڑے چاہن والے غلام نے انہاں نو بھی مار مار ویکھ لیا، پر جناب دن ب دن انہاں دا سلسلہ بڑھدا ہی جا رہا. دن ب دن بھابی او دن ب دن قرآن نو منن والے ودے، دن ب دن جناب ودے ہی جا رہے نے. کیویں انہاں نو کنٹرول کیتا جائے؟ تے آندے نے جی پہلے نمبر دے اتے تے گل اس طرح کہ اسی جناب نا لے کے آنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے جب کہ جناب محمد دا معنی جدی او بولو جدی تعریف کیتی جائے. رب ذوالجلال دی قسم فرانس دے اندر جو کچھ مرضی ہوندا رہے، روس دے اندر جو کچھ مرضی ہوندا رہے، چیچنیاں دے اندر جو کچھ مرضی ہوندا رہے، میرے نبی علیہ السلام دے جتنے مرضی خاکے بنا دیتے جان، لیکن رب ذوالجلال دی قسم میرے نبی دا نام واحد نام ایسا ہے پوری دنیا دے اندر
جس نام دی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی گئی ہے، اور اگر کل قیامت تک کسے نام دی سب نالوں زیادہ تعریف کیتی جائے گی تو وہ نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ السلام۔ کہن لگے جی اسی تے آنے ہیں محمد تے ایدہ دے معنی ہے جدی تعریف کیتی جائے، بار بار تعریف کیتی جائے، ادھر تعریف کیتی جائے، اسی اپنے منہ انہاں دی تعریف کرنے اچھا جی کی ہونا چاہیے۔ کہن لگے جناب ہن گل اس طرح انہاں دا نام بدل دیو، کی کرو نام بدل دیو۔ سلام مشورے تو بعد طے ہویا جی نام رکھ دیو مزمم۔ کی نام رکھ دیو؟ مزمم۔ محمد دا معنی جدی تعریف کیتی جائے، بار بار کیتی جائے، تے مزمم دا معنی جدی مذمت کیتی جائے تے بار بار کیتی جائے۔ لو جی انہوں نے نام رکھ دیتا تے بعد چلدیاں میرے نبی دے صحابہ جان ساراں کو پہنچ گئی تے پریشان نے۔ اللہ دے نبی نے آکھیا صحابہ کی گل ہے؟ اللہ دے نبی جی معاملہ بڑا پریشان کرنے کی ہے؟ آکھے سونے انہاں تہاڈا نام بدل دیتا ہے تے میرے نبی ہنس پے مسکرا پے۔ بخاری دے اندر ہوندا صفحہ نمبر 501 جلد نمبر 1، اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما۔ فرمایا صحابہ تسی کیوں پریشان ہوندے تے خوش ہو جاؤ، اللہ نے انہاں دیاں لعنتاں نو، اللہ نے انہاں دیاں گالیاں نو میرے تو کس طرح ہٹایا ہے۔ وہ لعنتاں گالاں کسے مذمم نو کر دے ہون گے، وانا محمد میرا نام تے محمد ہے صلی اللہ علیہ السلام۔ تے بابا جی فرماندے نے اے کتی اس گل دا فکر کر نہ کوئی، کتی اس گل دا فکر کر نہ کوئی، ہے اونا بے سمجھا دی مت ماری ہوئی، مزمم نو گالا او دن دے رجی میں، میرا نا تے ساتھی محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام۔ مزمم نو ہوئے گی ہر گال جاندی، مزمم نو ہوئے گی ہر گال جاندی، محمد دے ناتوں تے گالی نہیں آندی، دلان دی گہرائی وچ تس جان والا، محمد تے نائی بڑی شان والا۔ دعا فرمانا اللہ ذو الجلال سانو سبنا نو اپنی زندگیاں خالصتاً قرآن اور حدیث دے مطابق ہی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اعمال نے، کوئی بھی عمل ہوئے جنہوں اسی نیکی سمجھ کے کرنے ہیں، کوئی بھی عمل ہوئے جنہوں اسی نیکی سمجھ کے کرنے ہیں، اگر اس عمل دے اوپر میرے نبی دی مہر نہیں، وہ عمل کتنا مرضی خوبصورت ہوئے، رب ذوالجلال دی قسمیں او عمل او نیکی اللہ ذوالجلال دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ حجۃ الوداع دے موقع دے اوپر بھی میرے نبی نے فرما دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین مکمل ہو چکے ہیں، یہ اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی دا صحابی اگر ساری عمر روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے، تے پھر تو تے میں وہ عمل کیوں کرنا ہے جڑا قرآن تو ثابت نہیں، اللہ دے نبی دے فرمان تو ثابت نہیں۔ اگر نبی دا صحابی، نبی دا دیدار کرنے والا، میرے نبی دے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ساری عمر کھڑا ہو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا، میرے نبی نے منع فرما دیا، تے ہون کی آندے نے جی بابا جی نے ایک لت تے کنے سال کھلوتے ہیں کیوں جی کنے سال؟ 12 سال بابا جی ایک لت تے کھلو کے تے قرآن پڑھے ہے، ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میرے نبی نے صحابی نو آکھیا صحابی روز نماز پڑھے گا نفلی، رات نو بھی دن بھی، تیرے اوپر فرمایا تیریاں انہاں اکھاں دا بھی حق ہے، کناں دا حق ہے، جسم دا حق ہے، بیوی دا حق ہے، بچیاں دا حق ہے، ہمسایاں دا حق ہے، تیرے دوستاں دا حق ہے۔
فرمایا جے تیری نماز میرے طریقے دے مطابق نہیں، فرمایا صحابی تیری یہ نماز کسے کام آنی نہیں آنی۔ گل اے کہ گل تائی مکنی ہے، دنیا دے اندر کامیاب تائی ہونا ہے، آخرت دے اندر سرخرو تائی ہونا ہے جی اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزاریے، سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق گزاریے۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سبنا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔